السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور پارہ 2 اور آیت 164 مکمل آیات انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے، یعنی 164 آیات کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اس سے میرا حوصلہ بڑھتا رہے گا۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، فی یا مدہ ہے، خلق السماوات، خل ہا کو پور پڑھیں گے اور قاف کو بھی پور پڑھیں گے، سماوات دونوں جگہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام، الف مدہ کی، والارض اور را پور پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے، اور یہاں زبر ہے۔ ضاد کو پور پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ 7 حروف ہیں، جہاں بھی ہوں گے یہ پر پڑے جائیں گے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ بھی خاپور پڑھی جائے گی، تلا، فی اللیل یا لین یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، والنہار نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، جب والنہار پر ہم رکیں گے تو یہ را پر پڑھی جائے گی، کیوں؟ را ساکن ما قبل ساکن، را کے نیچے زیر ہے تو اس کو جزم سے بدل دیں گے، اور اس سے پہلے یہ الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے اور اس سے پہلے زبر ہے،
تو را پر پڑی جائے گی. کب؟ وقفہ کی صورت میں، جب یہاں ٹھہریں گے تب. ملانے کی صورت میں یہ را باریک پڑی جائے گی. کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. والفلک اللتی، یا مدہ ہے. تجری، جیم پر قلقلہ. حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال. جب بھی ان پر جزم ہو وہاں قلقلہ ہوگا، چاہے وہ رکنے کی صورت میں آ رہی ہو یا ملانے کی صورت میں. تجری، یہ ملانے کی، یہ کلمے کے درمیان ہے. ری، را باریک پڑی جائے گی، اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. فی البحر، اور یہ را باریک پور پڑی جائے گی. کیوں؟ وقف کی صورت میں، اس لیے کہ را ساکن ما قبل ساکن، اس سے پہلے با کے اوپر زبر آ جائے گا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. في البحر، بما، الف مدہ ہے. یا اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اور نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. وما اور انزل اللہ، یہ دونوں الگ الگ کلمے، وما الگ کلمہ اور انزل اللہ. تو یہاں مد منفصل ہوگا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس کو مد جائز کہتے ہیں. اس میں توسط اور قصر ہے. ان اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے زا ہے، اور اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں زبر ہے. من السما، مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے. مما، مم ما، نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں غنہ ہوگا، اور میم کا میم میں ادغام ہو گیا. میم کا میم میں ادغام ہوگا. مما فأحیا به الأرض، اور یہ مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں تو مد متصل ہوتا ہے، اور یہ حمزہ کی جو دو زیر کی تنوین ہے اس کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں اخفا حقیقی ہوگا. ما اخفا حقیقی. فأحیا به الارض، اور یہ را پور پڑی جائے گی، کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے. ضاد کو پور پڑھیں گے. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بعد موتها الف مدہ، وبث فيها یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ہا الف مدہ. من کل اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کی 15 حرفوں میں سے کاف ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. دابہ، اس کو کیا بولیں گے؟ مد لازم کلمی مثقل. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد تشدید بالجزم ہو، اسی کلمے میں ہو. ٹھیک ہے؟ من کل داب، یہ جو بول رہے ہیں یہ جزم ہے، تشدید بالجزم ہے. اور گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. اور یہ مد لازم کے تمام اقسام میں طول ہیں، یعنی 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. من کل دابہ، دابہ اس طرح پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. صاد کو پر پڑھیں گے، اور را باریک پڑھی جائے گی. کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ. ریاح، یہاں بھی را باریک پڑھی جائے گی. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ رائے مشددہ کے نیچے زیر ہو تو را
باریک پڑھی جائے گی. یا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. والسحاب بالمسخر، اور یہ را باریک پڑھی جائے گی. کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے. بائیں یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہے. السما مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. والارض، اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جائے گی، اور ضاد کو پور پڑھیں گے. بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. لآ یا دونوں جگہ کھڑا زبر ہے. تل قوم، تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کی، یعنی ادغام تام کے دو حرف لام اور را میں سے کیا ہے؟ لام ہے. تو یہاں ادغام کریں گے لیکن بغیر غنہ کے. لآیات لقوم، لقو واولنا من یعقلون، اور ادغام مع الغنہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، تو یہاں غنہ کر پر یعقلون. اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ کے حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. چلیے ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.